سلمان صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ مسلسل احتجاج کرے جا رہی ہے پی ٹی آئی مبینہ دھاندلی کے خلاف، پھر اپنے بانی کی رہائی کے لیے بھی احتجاج کیا گیا۔ کیا پارٹی کے لیے یہ احتجاجی عمل فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، جمہوری ملکوں اور معاشروں کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے ایشوز کے حوالے سے احتجاج کر کے حکومت پر پریشر بڑھاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ مسلسل احتجاجی عمل، تو اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف کی سیاست کی پہچان ہی احتجاج ہے۔ جب سے یہ پارٹی عمل میں آئی ہے کہ وہ مسلسل احتجاج کرتے بھی نظر آتے ہیں، مزاحمت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ پریشرائز کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ کیا یہ حکومتوں کو پریشرائز کر پائیں گے، اس وقت خود وہ ایک کشمکش سے دو چار ہیں۔ ایک پارٹی کی اندرونی کیفیت نے پارٹی کو کمزور کیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی۔ دیکھیں، انتظامی ٹیکٹس ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت، میں پنجاب بھر کے اپنے بیورو چیف سے بات کر کے آیا ہوں، کسی جگہ بھی کوئی قابل ذکر احتجاج نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ وہاں پر کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ علامتی احتجاج ضرور موجود ہے۔ اب بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اپنی پارٹی کو احتجاج پر مصر رکھنا چاہتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، احتجاج جو ہے ایک وقت میں تو کارگر ہوتا ہے، اور آپ پارٹی کارکنوں کو اگر مسلسل اس بات پہ لگائے رکھیں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، اس کے نتیجے میں پھر انتظامیہ اپنے ٹیکٹس استعمال کرتی ہے، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر ایک مقدمات کا عمل ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح دیگر پارٹیز میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج بھی کیا تھا، مزاحمتی بیانیہ بھی اختیار کیا تھا، بالآخر انہیں بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے پڑے تھے۔ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومتیں پریشر میں کیوں نہیں آتی، اس کی بہت بڑی وجہ ایک بات یہ کہ وہ حکومتوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی ریاستی اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ اس سے اگلا ٹاپک یقیناً آپ کے پاس ہوگا، اس میں یہ بات کر لیں گے۔ بات یہ کہ پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے، احتجاج بھی ایک سیاسی طرز عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے لوگوں کو یہ باور کروانا ہوتا ہے کہ انہوں نے آج اعلان کیا تھا نا کہ ہم احتجاج کریں اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا، یعنی پرامن احتجاج کی وہ بات کریں۔ اس کا مطلب ماضی سے انہوں نے سبق سیکھا ہے۔ کیا پرامن احتجاج سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ کس جگہ پہ، تاکہ میں وہ ڈسکس کروں، کس جگہ پہ احتجاج ہوا؟ اسلام آباد میں احتجاج ہوا، کے پی میں احتجاج ہوا، لاہور میں 2 مقامات پر ہوا، گارڈن ٹاؤن میں، اچھرا اور مال روڈ پر۔ دیکھیں، بات یہ کہ کسی جگہ پہ کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ مختلف ایشوز پہ اپنے لوگوں کو بروئے کار لاتے ہیں احتجاج میں، اور احتجاجی عمل جو ہے یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز احتجاج بھی کرتی رہی، احتجاجی جلسے بھی کرتی رہی، لانگ مارچز بھی کرتی رہی۔ تحریک انصاف نے اپنی ایک پہچان بنا رکھی ہے کہ صرف، ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ 3.5 سال جب وہ برسر اقتدار بھی رہے، احتجاج تو نہیں کیا، لیکن اس وقت بھی پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک بیانیہ جو تھا ایک مزاحمتی تھا کہ وہ چیف ایگزیکٹو بننے کی بجائے وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ اسی طرح للکارتے رہے، دھاڑتے رہے، ایک انتشار اور خلفشار کی پوزیشن تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کا ایسٹ ہوتی ہیں، یہ بھی ادارے ہوتے ہیں، یہ ادارے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تنکا جوڑ کے آپ نے ایک تناور درخت بنانا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح بروئے کار نہیں لانا چاہیے کہ وہ احتجاجی عمل کے نتیجے میں تھک جائے۔ اور ایک اور بات میں ضرور کہوں گا کہ ماضی کے اندر تحریک انصاف احتجاج کیا کرتی تھی، اس وقت ان کا احتجاج اس لیے کارگر تھا، 2013 سے 18 تک ہم دیکھتے رہے، اس وقت ان کے پیچھے ایک تھپکی بھی تھی، اس وقت اشارے بھی تھے۔ اس وقت میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ تھپکی اور اشارے نہیں ہیں، اب انہیں اپنی بنیاد پہ سب کچھ کرنا ہے، اسی وجہ سے وہ بڑا احتجاج نظر نہیں آ رہا۔ البتہ احتجاجی عمل میں جو انتظامی ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں یا گرفتاریاں ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، آئین اور قانون انہیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حکومت پریشان ہے اس پر کہ نہیں ہے؟ حکومت قطعاً پریشان نہیں ہے۔ حکومت اس لیے پریشان نہیں ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ کس پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اس سے ان کی کارروائی یا ان کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دی گئی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے۔ یہ وہی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں سلمان صاحب جن کے بارے میں ایک تاثر ابھرا تھا کہ وہ اچھے بچے بن گئے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر ایک افطار ڈنر ہوا جس کے بعد ایسا لگا کہ اب صوبہ جو ہے وفاق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، خوشی خوشی۔ لیکن
لیکن جو انہوں نے خطاب کیا پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر، ان کی باڈی لینگویج بہت اگریسو تھی اور انتہائی غصے میں وہ گرجے برسے ہیں اور کہا کہ ہمارا حق نہ دیا گیا تو پھر ہم حکومت گرا دیں گے اور اسلام آباد پر قبضہ کر دیں گے. بطور وزیر اعلیٰ ان کو یہ لینگویج ایسی بات کرنا سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ علی امین گنڈا پور یہ بات کہے کہ کس کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. کیا وہ اپنے صوبے یا صوبے کے عوام کے مسائل کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے یا بانی پی ٹی آئی ان کے ہاں وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ معاملات بہتری کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو پھر ایک بیان آ جاتا ہے. یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور کیا اسلام آباد پر چڑھائی اتنی ہی آسان ہے؟ ماضی کے اندر یہ کام کچھ مذہبی انتہا پسند تنظیمیں کیا کرتی تھی. یہ بات کسی پولیٹیکل پارٹیز نے دھرنا سیاست ضرور ہوئی ہے کہ ہم آ کے اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ پختونخوا اور اسلام آباد کے راستے میں راولپنڈی بھی آتا ہے. تو یہ اتنے آسان کام نہیں ہے. اور جیسا کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈا پور بطور چیف منسٹر بیانات ضرور دیں گے. مجھے تو یاد ہے آج سے 15 روز پہلے انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ میری انہوں نے بات سنی بھی ہے اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے. اور یہ یوم تاسیس کا فنکشن ہے. پارٹی کارکنوں سے جب بندہ خطاب کرتا ہے تو پارٹی کارکنوں کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات بھی دیے جاتے ہیں. بطور پارٹی رہنما انہوں نے یہ خطاب کیا ہے یا بطور وزیر اعلیٰ ان کا یہ خطاب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے اور انہوں نے اپنی حکومت چلانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی سخت انہوں نے ایک بیان دیا تھا لیکن 48 گھنٹے کے اندر وہ پھر پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے بھی چلے گئے تھے. اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، اتنا آسان نہیں. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہاں پر مسلسل ایک بات ڈسکس ہو رہی کہ جی وہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ٹارگٹ کر کے. ہمارا تو قومی المیہ یہ ہے کہ میں پچھلے صرف 10 سال کی بات کرتا ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے ان کی پہچان ہی احتجاج اور مزاحمت ہے. کہ بات یہ کہ کیا 2018 کے الیکشن میں جب آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا تھا اور 25 جولائی کے الیکشن کے رزلٹس 28 جولائی کو آ رہے تھے، وہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ کیسے الیکشن تھے. یہ الیکشن کیسے ہے؟ الیکشن کی ساکھ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آنے دیتی. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کو اس بات پہ تیار کر لیا تھا کہ ہم ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے کمال سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ ایوان کے اندر آئے، ایوان کے اندر بیٹھ کے ہم اپنی تگودو کریں گے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ آئین اور قانون کی بات کر رہی ہے، وہ ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہی ہے، وہ ریاستی اداروں پہ حملہ نہ کرنے کی بات بھی کر رہی ہے. چلتی کس کی ہے؟ وہ مروت صاحب کی. کیوں چلتی ہے؟ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں، کیوں کر بولتے ہیں. جب تک یہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج کل گنڈا پور صاحب بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں. سلمان صاحب یہ مظاہرے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ دیکھیں غزہ میں پیدا شدہ انسانی صورتحال اور فلسطینیوں کی جو نسل کشی کا عمر ہے اس کے دنیا بھر میں اثرات ہو رہے ہیں. امریکہ میں کیوں زیادہ ہیں؟ آپ نے تو یونیورسٹیز کی بات کی ہے. ان کے سفارتکار کل ان کی ایک سپوکس پرسن جو 18 سال سے تھی اس نے ریزائن دیا ہے اور یہ تیسری یا چوتھے ان کا ذمہ دار ہے. پھر یونیورسٹیز دیکھیں، یونیورسٹیز کا دنیا کے جمہوری معاشروں میں ایک رول ہوتا ہے نوجوانوں کا. یہ معاملہ جو ہے یہ ہارورڈ سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد برکلے، پھر کیلیفورنیا، پھر کولمبیا اور درجنوں یونیورسٹی سے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. تو ان کا تو آپ کے خیال میں تعلق یہ مسلمان یا عرب ہے؟ یہ ہر نسل کے، ہر مذہب کے تعلق رکھتے ہیں لوگ، اور وہ انسانیت کی بنیاد پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے اندر آج بھی انسانیت نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم، جبر، بربریت، قتل و غارت، یہ پشت پہ کون تھا؟ امریکہ تھا. اور امریکہ نے اسے کہا کہ ہماری طاقت اور قوت اسرائیل کے لیے استعمال ہوگی، اور اسی نشے میں اس نے فلسطینیوں کی جو نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 55 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے عالم اسلام کو سانپ سونگا کھڑا ہے. یہ نبیوں کی سرزمین ہے. فلسطینیوں سے ہماری ایک کمٹمنٹ تھی، ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں.
یہ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے. اور امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس کی سیاسی تاریخ آج رسول بخش رئی صاحب نے کالم لکھا ہے, بہت اچھا ان کا کالم ہے. انہوں نے کہا کہ کاش میں بھی وہاں پر ہوتا تو ہم دیکھتے کہ رسول بخش رئی صاحب بھی وہاں پر مظاہرہ کر رہے ہوتے کہ وہ ویتنام پہ بھی نکلے تھے. اس کے علاوہ بھی مختلف ایشوز پہ نوجوان نکلتے ہیں. اثرات یہ ہیں, اثرات آپ اثرات انتخابات میں نظر آئیں گے. بائیڈن صاحب جہاں جا رہے ہیں لوگ جرأت سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ بند کروائیں وہاں پر فلسطین کے اندر قتل عام کا سلسلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانیت کی بقا کے لیے انسانیتی میدان کے اندر نکل کے آئے تو اسرائیل سب سے بڑا ملزم ہے, سب سے بڑا غنڈہ ہے. اور اس غنڈے کو سپورٹ کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے, جس نے اپنی طاقت اور قوت. اور پھر آپ یاد کریں کہ بائیڈن صاحب بھی وہاں گئے تھے, پھر ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی وہاں گئے تھے, اور اب بھی وہ اپنا چہرہ مسخ چہرہ دیکھیں. امریکہ کے حوالے سے ایک عام تصور یہ تھا کہ وہاں پر جمہوری آزادی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, انسانیت کی بات ہوتی ہے. اس سے بائیڈن صاحب کی پالیسیز نے خود امریکہ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ آج امریکہ پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور اس کا ابھی آپ دیکھیں ان کی انتخابی کمپین چل رہی ہے. انتخابی کمپینز میں انہیں بہت ساری ہڈلز آ رہی ہیں. لوگوں کے اندر جرأت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی امریکی معاشرے کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ انسانیت کی بنیاد پہ اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان میں سے بھی زیادہ تعداد خواتین کی ہے. اس لیے کہ وہاں پر آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں بچے, خواتین, اور اس کے بعد بمباری کا عمل وہ باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب تک یرغمالی نہیں چھوڑیں گے, کہہ رہے ہیں جنگ جاری رہے.